السلام علیکم، میں صوفیزم اسلام اور میرے پاس یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہے۔ آج میں اس کتاب میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اس کا ٹاپک ہے حضرت شیخ ابوالخیر اختہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف: آپ صحرائے رضا کے بادیہ پیما اور کرامات و ریاضت کے بحر بے کراں تھے، اور ایسا بلند مرتبہ پایا تھا کہ تمام جی روح جانور آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کی کرامت کو احاطے تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ آپ مغرب کے باشندے اور حضرت جلا کے صحبت یافتہ تھے۔ حالات: جس وقت آپ کوہ لبنان پر مقیم تھے تو بادشاہ وقت نے حسب معمول وہاں کے فقراء میں ایک ایک دینار تقسیم کیا، لیکن آپ نے اپنا دینار ایک ساتھی کو دے کر شہر کا رخ کیا۔ اتفاق سے اس دن آپ نے بلا وضو قرآن کو ہاتھ لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت فکر مند اور پریشان تھے، اور جب اس پریشانی کے عالم میں آپ شہر کے بازار میں پہنچے تو وہاں لوگوں نے چوری کے جرم میں کچھ افراد کو گرفتار کر رکھا تھا، اور وہاں کے صوفیہ نے آپ کو بھی پریشان دیکھ کر چوری کے جرم میں گرفتار کروا دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ صرف مجھے گرفتار کر کے باقی تمام افراد کو چھوڑ دو، کیونکہ میں ہی ان سب کا سرغنہ ہوں، اور جو سزا تم ان سب کو دینا چاہتے ہو وہ سب مجھ کو دے دو۔ چنانچہ آپ کا ہاتھ کاٹ کر باقی ماندہ افراد کو رہا کر دیا گیا، اور جب بعد میں یہ علم ہوا کہ آپ حضرت ابوالخیر ہیں تو ندامت کے ساتھ سب نے آپ سے معافی چاہی اور آپ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ گھر پہنچے تو اہل خانہ نے کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر بہت نوحہ و زاری شروع کر دی، مگر آپ نے فرمایا کہ رنج و غم کے بجائے اس لیے خوشی مناؤ کہ اگر ہاتھ نہ کاٹا جاتا قلب کاٹ دیا جاتا، اس لیے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے بلا وضو قرآن پاک چھو لیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں اس قسم کا پھوڑا نکل آیا کہ بجز کاٹ دینے کے اور کوئی علاج ممکن نہ رہا، لیکن آپ نے جب ہاتھ کٹوانے سے انکار کر دیا تو مریدین نے اطباء کو مشورہ دیا کہ جس وقت آپ نماز میں مشغول ہو اس وقت ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی عمل کیا گیا، اور آپ کو حالت نماز میں ہاتھ کٹنے کا کوئی احساس تک نہیں ہوا۔ ارشادات: آپ نے فرمایا کہ جب تک خدا کے ساتھ بندے کی نیت صاف نہ ہو قلب مصفا نہیں ہو سکتا، اور جب تک بندہ اہل اللہ کی خدمت نہیں کرتا جسم مصفا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ قلب کے دو مقام ہیں، اول یہ کہ یہ جس قلب کا مقام ایمان ہے اس کی شناخت یہ ہے کہ بندہ مومن ایسے امور انجام دیتا ہے جس میں اہل ایمان کی خیر خواہی اور بہتری مضمر ہو، اور ہمہ وقت مسلمانوں کی اعانت پر کمر بستگی محسوس ہوتی ہو۔ اور دوسرا مقام نفاق ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ وہ نفاق و کینہ پروری میں مشغول رہتا ہے۔ فرمایا کہ دعویٰ کرنا ایسا تکبر ہے جس کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اس بندے کے سوا کوئی اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو خدا کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے آداب عبودیت کو بہتر طریقہ پر بجا لاتا ہے، اور خدا کے فرائض کو بخوبی انجام دیتا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر بری صحبتوں سے کنارہ کش رہتا ہے۔